حسن رضوی میرا کالم سنیے. فنڈز پی ٹی آئی کو نہیں عمران خان کو دیے. آرٹ فلموں میں حقیقی زندگی کا عکس ہوتا ہے. گمبھیر صورتحال جس کا کوئی حل نہیں، دشوار مرحلے جن کا انجام بند گلی، میلے جسم، بھوکے پیٹ، دھندلے کردار اور کرداروں کے بیچ کشمکش. فلم ختم ہو جاتی ہے مگر ہم آسان پسندوں کو سمجھ نہیں آتا کہ فلم میں ہیرو کون تھا. حقیقت پسندی پہ مبنی آرٹ فلموں کا مقصد ناظرین کو زندگی کا اصل روپ دکھانا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا ہر کردار اپنے اپنے دائرے میں ایک ہیرو ہو سکتا ہے ہر کردار بقا کی جنگ میں ولن بنا ہو. بوریت سے بھرپور ایسی فلموں پہ روپیہ پیسہ کوئی نہیں لگاتا. جو غلطی سے لگا دے تو اسے سرمایہ واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. اس کے برعکس کمرشل فلمیں ہوتی ہیں. دھوم دھڑکا، مار کٹائی، پکڑ دھکڑ، ہلا گلا، میوزک کا تڑکا. ہیرو پہ کئی لڑکیاں مرتی ہیں، ہیرو کی نظر کہیں ٹھہرتی ہی نہیں. ہیرو کی تگڑی انٹری، اسپورٹس مین باڈی، چلے تو فل ایکشن، رومانس اور جذبات میں اخیر ایکسپریشن. ایسی فلموں کا ولن ایک تو گنجا، اوپر سے کمبخت اتنا امیچور ناپختہ کہ بار بار مار کھا کر بھی بے مزہ نہیں ہوتا. اب کوئی فلم ساز ایسے کامیاب فارمولے کا آئیڈیا لائے، پیسہ وہ بھی لگاتا ہے جسے کبھی لگانے کی عادت نہیں ہوتی. جس کے گھر بجلی بھی نہ آتی ہو وہ بھی سب کچھ واڑنے پر راضی ہو جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مشن نیا پاکستان فرض کریں کہ ایسی ہی ایک بلاک بسٹر کمرشل فلم ہے جس کا محض آئیڈیا سنا تو بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے اس فلم پر اپنا پیسہ لگایا. فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی تو ہیرو کی چونکا دینے والی پرفارمنس دیکھ کر اسپانسرز اب سرمایہ نہیں ساکھ تک لگانے پر تیار ہو گئے. اس فلم کا آئیڈیا زبردست، ڈائلاگ بہت عمدہ، کئی ولن اور ایک اکیلا ہیرو، یہ والا فارمولا بھی ایک دم فٹ. اور اس پہ غضب یہ کہ دھماکے دار میوزک. کھڑکی توڑ رش لینے والی اس فلم میں کامیابی کے 12 مسالے پورے تھے. اس کے باوجود بھی یہ عناصر اس فلم کی کامیابی کی ضمانت نہیں تھے، کیونکہ ایسی کامیاب فلموں کی حشر سامانیاں تو اور فلم سازوں کے پاس بھی تھیں. یہ فلم کچھ خاص تھی. اس فلم کے پاس بیچنے کا ایک اسپیشل آئٹم بھی تھا، اور وہ تھا فلم کا ہیرو، جو کہ اس فرض شدہ سچویشن میں وزیر اعظم عمران خان بنتے ہیں. اب اتنا کچھ آپ نے فرض کر ہی لیا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ اس فلم کی پچھلے 3 برسوں سے شاندار نمائش جاری ہے. حکومتی جماعت کے حامی ناراض ہوں گے کہ ایک جمہوری سیاسی جماعت کے بارے میں پبلک کو علم غلم فرض کرایا جا رہا ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا یہ سچ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صرف ایک ہیرو کے دم سے بنی؟ وہی ہیرو اس تحریک کے فائنینسرز لایا، اسی کا چہرہ تحریک کا پوسٹر بنا، اسی کے نام سے یہ پارٹی ہاتھوں ہاتھ لی گئی. فرضی فلم والی سچویشن پسند نہیں آتی تو وزیر اعظم عمران خان کا سچ میں دیا گیا بیان ہی سنجیدہ لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا برانڈ میں ہوں، کوئی چور ڈاکو نہیں. اس فرضی فلم والی نقشے بازی کی ضرورت ہرگز پیش نہ آتی اگر میرے امریکی شہر شکاگو میں مقیم ایک عزیزہ سے یہ شاندار گفتگو نہ ہوتی. وہ اور ان کے میاں دونوں عسکری ادارے کے میڈیکل کورس سے تھے، ریٹائر ہوئے عرصہ ہوا، بچوں سمیت امریکہ گئے بھی عرصہ دراز ہو گیا. ہماری یہ عزیزہ علل اعلان کہتی ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی خاطر فنڈز دیے. وہ ابھی امریکہ آئے تھے نا، تب بھی بھاری فنڈز دیے تھے. دوبارہ موقع ملا تو ہماری پوری فیملی پھر فنڈز دے گی. میری زیادہ بے تکلفی تو نہیں، اوپر سے عمر کا احترام اور رشتے کی جھجک کہ میں چاہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس کا حوالہ اپنی باتوں میں نہ لا سکی. انہوں نے خود ہی ٹاپک چھیڑ دیا، کہنے لگیں پاکستان کے حالات دیکھے ہیں کیسے ہیں، سارے بھیڑیے عمران کے پیچھے لگ جاتے. اگر وہ الیکشن سے پہلے یہ بتا دیتا کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اسے کتنا دیا تو ہم سب نے اس کے اسپتال کے لیے بھی بہت تھا. میں نے کہا کہ اگر خان صاحب کا لینا اور آپ کا دینا ایسا ہی شفاف ہوتا تو پی ٹی آئی کو درجنوں بینک اکاؤنٹس میں پڑے کروڑوں فنڈز چھپانے نہیں پڑتے. ابھی تو تحقیقات اس پیمانے پہ ہوئی بھی نہیں کہ فوراً فنڈز دینے والے سادہ لوگ پاکستانی تارکین وطن کے ناموں کے درمیان فہرست میں بعض مشہور اور متنازع نام بھی چھپے ہیں. وہ کون ہیں، ان کی فنڈنگ کے پیچھے کیا مقاصد تھے، وغیرہ وغیرہ.
میں نے اپنی اس عزیزہ کو لگ بھگ موت کا منظر سنانے والے انداز میں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی فوراً فنڈنگ اور اسکروٹنی کمیٹی کے انکشافات سنائے. خیر سے کوئی اثر نہیں ہوا. الٹا یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ انہوں نے فنڈز پاکستان کی خاطر عمران خان کو دیے، نہ کہ کسی پارٹی کو. پارٹی میں گھپلے ہوتے رہتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، مگر عمران خان نے ایک پائی کی بے ایمانی نہیں کی ہوگی، یہ پکا یقین ہے. جن بیرون ملک پاکستانیوں نے خلوص نیت اور اندھے یقین کے ساتھ عمران خان کے مشن نیا پاکستان کو فنڈ کیا، سپورٹ کیا، ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ خان صاحب الیکشن کمیشن نہ صحیح انہیں تو بتا دیں کہ فنڈز کہاں کہاں رکھے، چھپانے کیوں پڑے، دینے والے کون کون تھے، فنڈز کتنے تھے، کہاں استعمال ہوئے، کس نے استعمال کیے، اور سب سے اہم یہ کہ پارٹی فنڈنگ کے نام پہ سرمایہ کاری کرنے والوں کو کیا ملا.